ہمارا آج 15واں پارہ ہے اور سورۃ بنی اسرائیل سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 17ویں سورت ہے بترتیب قرآن میں لکھے جانے کی، اور 50ویں سورت ہے بترتیب نزول سے، یہ مکی سورت ہے۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سورت کاف اور مریم پہلی فضیلتوں والی صورتوں میں سے ہیں اور مجھے بڑی پیاری ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں جو اپنے بندے کو راتوں رات عزت والی مسجد سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقین مانو وہ خوب ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ اسرا اللہ اپنی ذات کی بزرگی اور اپنی شان کی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے اور اس جیسی قدرت کسی اور میں نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے سوا نہ کسی کو معبود بنایا جا سکتا ہے، نہ وہ بنائے جانے کے قابل ہے، نہ رب بننے کے قابل ہے۔ کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اسباب سے دور ہے اور اسباب کی نعوذ باللہ وہ محتاج ہے۔ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر سے وقت میں مکہ شریف کی مسجد احرام بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جو عہد ابراہیمی سے لے کے عہد مسیح تک پیغمبروں کا مرکز رہ چکی ہے۔ اس وجہ سے آپ کی ملاقات کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام اسی پاک سرزمین پر جمع ہوئے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر انہی کی جگہ ان سب کی امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تو اسرا معراج کے بارے میں سورۃ اتری جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ سے بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک اپنے پاس بلایا تھا، اور کفار نے جھٹلا دیا۔ ان کی روش تھی جھٹلانا، کیونکہ وہ اللہ کو، جیسے آج کے دور میں ہمارے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں، بندوں کے برابر مثالیں دیتے تھے۔ تو کل ناممکن، امپاسبل، مکہ سے بیت المقدس کی مسافت مہینے بھر کی ہے، اللہ کے معراج پہ کون جا سکتا ہے، آسمانوں پہ کون جا سکتا ہے؟ تو اسباب کو سامنے رکھ کے اس پہ اللہ کو آزما رہے تھے، یا اللہ کو نعوذ باللہ اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی اسباب کی محتاج نہیں، بلکہ اسباب بھی سارے اسی کے پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ تمام اماموں کے امام اور رئیسوں کے رئیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ پہ سلامتی اور رحمتوں کی بارش فرمائے۔ بیت المقدس کا علاقہ بڑا سرخیز ہے، اس لیے فرمایا ہم نے مسجد کے آس پاس بڑی برکت رکھی ہے۔ وہاں ہرے بھرے کھیت اور لدے بدے باغ اور غلبے کی فراوانی اور پھلوں کی روانی ہے۔ آپ کو قدرت کے کچھ نمونے دکھانے کے لیے آسمان دنیا سے پھر سدرۃ المنتہا تک بلایا گیا۔ ہر نبی کو عین یقین کرایا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا ہوا یقین ہوتا ہے ان کو، ان کا دل مطمئن ہوتے ہیں، علم الیقین ہی ان کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن بندے جو ہوتے ہیں انہیں عین یقین نہیں کیا دکھایا جاتا، آنکھوں سے کچھ نہیں دکھایا جاتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو، ان کا گوشت کرو، قیمہ کرو، مختلف جگہوں پہ رکھ دو، پھر آواز دو۔ یہ سارا کیوں تھا؟ آنکھوں سے دیکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبروں کو آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے، لیکن جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ علم الیقین کی بنا پر بات کرتے ہیں۔
اور ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. ان کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے احادیث پہ، واقعات پہ، کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود جہنم اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر دنیا میں آ کے بتا رہے ہیں. تو علم الیقین بھی اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ استاد یا لیڈر اپنے پیروکاروں کو شک پہ نہ چھوڑ دے. جو شک پہ چھوڑ دے وہ پھر استاد بننے جانے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب خود اس پہ پورا اتر رہا ہو، جب اس کو پورا یقین ہوتا ہے نا، علم الیقین، اور وہ علم الیقین کی منزلیں طے کرتا ہے اور عین الیقین تک پہنچ چکا ہوتا ہے. یعنی اللہ اس کو بصائر دیتا ہے. وہ بصیر سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ایک گوڈ گفٹڈ اللہ نے، کیونکہ اس سے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کی بصائر اتنی تیز ہو جاتی ہے، دنیاوی نظر نہیں ہوتی. اس کی وہ بصیرت جس سے وہ اپنے رب کو پاتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ اللہ نے کلام کیا، اپنی آواز سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. ہم نے اپنے پیارے نبی کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے اپنے پاس بلایا کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے بعض بڑے بڑے نشانات دکھائیں. سورۃ نجم میں بھی آپ پڑھیں گے، بلا شبہ ہم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. پھر فرمایا اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی، بڑوں کی، مسلمانوں کی، کافروں کی، یقین والوں کی، شک والوں کی باتیں خوب سنتا ہے، بروں کی، اور سب کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق دنیا اور آخرت میں بدلہ دے گا. دیکھتے ہیں معراج والی رات کیا ہوا تھا. انس بن مالک فرماتے ہیں معراج کی رات میں آپ کو کعبہ شریف سے بیت المقدس بلایا گیا. واقعہ یہ کہ ایک رات آپ بیت اللہ میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس 3 شخص آئے، ایک سرانے اور ایک درمیانی میں اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. سرانے والے نے درمیان والے سے پوچھا آپ کون ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. درمیان والے نے جواب دیا کہ آپ سب سے بہتر ہیں. پیر والا کہتا ہے کہ جب آپ سب سے بہتر ہے تو آپ کو لے چلو. اتنے میں یہ تینوں فرشتے چلے جاتے ہیں. آپ اس رات صرف اتنا ہی دیکھتے ہیں. دوسری رات کو جب آپ سو رہے تھے تو پھر یہ تینوں فرشتے آتے ہیں. آپ کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا تھا. نبی اسی طرح سویا کرتے تھے. آج فرشتوں نے آپ کے بارے میں بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے پاس لٹا کر، زمزم کا کنواں اس ٹائم ہوتا تھا، اب تو اس کو اندر سیف کر دیا گیا، لٹا کر پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا معدے تک، اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھ سے دھوئی، اور جب اچھی طرح دھو چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس کے اندر سونے کا ایک بہت بڑا پیالہ تھا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا. جبرائیل علیہ السلام نے ایمان اور حکمت سے آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو خوب بھر دیا، پھر سینے کو سی دیا، پھر آپ کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کی اور پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان والوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں. جبرائیل علیہ السلام سے آسمان والوں نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کہ آپ کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں. یہ سن کر پہلے آسمان والے بہت خوش ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کو لے گئے. آسمان والوں کو بھی اللہ کے ارادے کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ زمین والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے. یہ خاص طور پہ کیوں یہاں بات لائے گی کہ وہ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کے پاس جا کے اپنی مرادیں مانتے تھے، اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں جان سکتے تھے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا پلان کیا ہے. اسی لیے اللہ نے جب انسان بنایا تو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ان کو بتایا، ان کے نوٹس میں لایا، ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نیا پلان کیا کرنے جا رہے ہیں. جب تک اللہ آگاہ نہ کر دے فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے. آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو پایا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے. آپ نے انہیں سلام کیا. آدم نے جواب دے کر فرمایا آؤ بیٹا، خوب آئے، تم بہت اچھے بیٹے ہو. آپ نے وہاں 2 نہریں دیکھی. جاری دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے؟ فرمایا نیل اور فرات کا عنصر ہے. پھر آپ نے آگے بڑھ کر ایک اور نہر دیکھی جس کے ساحل پر موتیوں کے محل بنے ہوئے تھے، مٹی خالص مشک کی تھی. پوچھا یہ کون سی نہر؟ فرمایا یہ کوثر ہے جسے آپ کے رب نے آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے.
پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، اس آسمان کے فرشتوں سے بھی حسب صاحب کا گفتگو ہوئی، پھر آپ کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں بھی وہی سوال جواب ہوئے، پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گا، یہی بات ہوئی، غرض ساتوں آسمانوں پر آپ کو اسی طرح لے جایا گیا۔ ساتویں آسمان والے فرشتوں سے پہلے آسمان والے فرشتوں کی طرح بات چیت ہوئی، ہر آسمان والے نے نبیوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، ہر آسمان والے نبیوں سے بھی۔ آپ نے مجھے ان کے نام بھی بتائے، مجھے یاد نہیں کون، یہ کہتے ہیں انس بن مالک جو روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے ان کے نام بتایا، مجھے یاد نہیں۔ آپ نے فرمایا فلک دوم میں ادریس سے، فلک چارم میں ہارون سے، فلک پنجم میں یعنی پانچویں آسمان میں نبی کا مجھے یاد نہیں، فلک ششم میں ابراہیم علیہ السلام سے، ہفتم میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب آپ فلک ہفتم سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے فرمایا اے اللہ، میرا خیال تھا کہ مجھ سے اونچا اور کوئی نہ ہوگا، پھر اس قدر اونچا آپ چڑھ گئے جس کا علم اللہ ہی کو ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے اللہ آپ سے اس قدر نزدیک ہو گیا کہ 2 کمان بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے بذریعہ وہی آپ پر دن رات میں 50 وقت نمازیں فرض کی۔ جب آپ اترے تو موسیٰ نے آپ سے پوچھا کیا حکم ملا؟ فرمایا رات میں 50 نمازیں دن رات میں ہوگی۔ آپ پوری روایت جانتے ہیں کہ بار بار آپ کو بھیجا گیا اور آخر 5 لے کر آپ واپس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ تمہاری امت کمزور ہے، ان کی عمریں کم ہے، وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تم دوبارہ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ اب اتنی میں نے نمازیں کام کی ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نمازیں تو 5 ہی ہوگی لیکن ان کا ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ پھر آپ موسیٰ کے پاس سے گزرے، پوچھا کو کیا رہا؟ فرمایا اللہ نے 5 تک تخفیف فرما دی مگر ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ بولے میں اسرائیلیوں کا خوب تجربہ کر چکا ہوں کہ وہ اس سے آسان کام بھی نہیں کر سکے تھے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بار بار اوپر نہیں جاتا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اور پھر آپ بسم اللہ کرتے ہوئے نیچے اتر آئے اور آپ بیدار ہو گئے اور آپ کعبہ شریف میں تھے۔ اس طرح اور بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کو پہلے بیت المقدس میں لایا گیا اور وہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا، وہاں ایک پتھر میں سوراخ کیا، وہاں آپ کا خچر نما ایک جانور تھا، اس کو باندھا اور آپ کو کہا کہ امام جماعت کروائیں، اور آپ نے تمام انبیاء کی وہاں پہ جماعت کروائی اور پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ تمام انبیاء ہیں۔ یہ بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمان دنیا پہ براق سے لے جایا گیا اور سارے 7 آسمان جو ہم نے پڑھا ان میں سے آپ گزرتے چلے گئے۔ پھر حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے جو آپ اپنی حدیثوں میں بتایا کرتے تھے کہ سود خور کا کیا تھا اور رشوت والے کا کیا تھا، یا یتیموں کا مال کھانے والا کیا تھا، اور ان عورتوں کے بارے میں بھی تھا جو کرپٹ عورتیں ہیں ان کا عذاب کیا تھا، پھر ان اماموں کے بارے میں بھی جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، وہ ساری باتیں دورہ قرآن میں اتنی تفصیل بتانے کا ٹائم نہیں، لیکن ان شارٹ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی۔ اور پھر جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں تبلیغ کے طور پہ کہیں تو کفار مکہ کے ہاتھ میں ایک اور ایشو آ گیا اور وہ دوڑے ہوئے بکر صدیق کے پاس گئے، کہا دیکھو تمہارا دوست کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بستر ہی پہ تھا اور میں اوریجنل حالت میں اوپر سے اٹھ کے آیا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے ساری بات سنی اور اب بات سن کے کہا کہ اگر کون کہتا ہے، کہا محمد کہتے ہیں، کہا محمد کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، ہم تو اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے، تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں تو یہ کون سی ناممکن بات ہے کہ میرا رب میرے نبی کو بیت المقدس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جائے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اور اللہ کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، تصدیق کرنے والا۔ تو آپ نے اپنے نبی کی بغیر پوچھے کہا، یہ نہیں کہا میں ذرا جاؤں میں پہلے پوچھوں نبی کیا کہتے ہیں، وہیں پہ کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، اگر نبی نے کہا تو سچ کہا۔ اس طرح کا ایمان قابل قبول اور پسندیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا سچ کہا، اللہ نے کہا سچ کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایک ہونی چاہیے تحقیق کا عنصر ہونا چاہیے، لیکن وہ بعد کی بات ہے، اس کے بعد آپ تحقیق بھی کریں، جاننے کی بھی کوشش کریں، لیکن اتنا ہو کہ ایمان ہو کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔
معراج جو تھی وہ بیداری میں ہوئی تھی، خواب نہیں تھا، کیونکہ اس میں بھی بڑے فرقے بن گئے کہ خواب دیکھا تھا، خواب نہیں تھا۔ آپ براق پہ سوار ہو کر مکہ شریف سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے، اور جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو براق کو دروازے پہ باندھ دیا اور جا کر 2 رکعت تحیۃ المساجد پڑھی۔ پھر معراج لائی گئی جو سیڑھیوں والی تھی، جس پر چڑھ کر آپ دنیاوی آسمان پر پہنچے، پھر دیگر آسمانوں میں پہنچے، اور ہر آسمان کے مقرر فرشتے نے آپ کا استقبال کیا اور سارے پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوتی گئی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس پر اللہ کے حکم سے ایک بڑی ہی عظمت چھا رہی تھی، اسے سونے کے پتنگے گھیرے ہوئے تھے، فرشتے چھائے ہوئے تھے، وہ مختلف اس کے رنگوں سے پٹے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جن کے 600 پر تھے، اور سبز رنگ کا زفرف دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو بھر رکھا تھا۔ آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا اور بانی کعبہ خلیل اللہ کو اس سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ وہ آسمانی کعبہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جن کی باری پھر قیامت تک نہیں آئی گی۔ آپ نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، جو کم ہوتی 5 پہ رہ گئی، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور پھر آپ کے ساتھ تمام نبی بھی اترے آپ کے لیے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ ساری چیزیں ساری روایات میں مختلف روایت میں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اس رات بیت المقدس کا دروازہ ہی بند نہیں ہو رہا تھا، جو وہاں کا راہب تھا وہ بڑا کثیف رہا تھا۔ پھر دروازہ بند کرنے کے لیے کاریگر کو بلایا گیا، اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا یہ جام ہو گیا، اب رات کو تو ہم ٹھیک کر نہیں سکتے، صبح کریں گے۔ صبح کے وقت جب وہ اٹھا اور بیت المقدس گیا تو اسے ایک عجیب سی نشانیاں نظر آئی، اور وہ حیران ہو گیا، کیونکہ وہاں سوراخ بھی تھا۔ اسے لگا یہاں کچھ کوئی جانور بھی باندھا گیا ہے، تو اس نے کہا لگتا ہے کہ آج رات یہ مسجد کا دروازہ کسی نبی کے لیے کھلا چھوڑا گیا، جس نے یہاں پہ ضرور نماز پڑھی ہے۔ یہ کیوں ان کو ہو جاتا تھا کہ جو راہب بھی تھے وہ بھی عبادت گزار تھے، اور انہوں نے نشانیاں بھی پڑھ رکھی تھی، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے واقعات بھی تھے، تو یہ واقعہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی وجود کے ساتھ وہاں گئے تھے، اور وہاں سے پھر آپ نے اوپر کا سفر کیا تھا۔ بہت سی حدیثیں معراج کے بارے میں متواتر اس سے ملتی ہیں ہمیں، اور صحیح حدیثوں میں وہ آتی ہیں، اس لیے اس کا اگر انکار کرتا ہے تو پھر منکر ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے، ماننا ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم رہا، اور آپ جس دروازے سے واپس آئے وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بہت سے واقعات ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معراج کی زیارت کروائی تھی۔ کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں واپس آیا ایک دم سے؟ معراج پہ حیران ہو، اور موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے پہ حیران نہیں ہوتے۔ مانتے تھے یہودی، اور ہمارا بھی ایمان ہے، نصارہ بھی مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ آگ کے لیے جب آپ گئے تو کہ مشہور محاورہ نہ لینے گئے آئے کہ آگ مل گئی پیغمبری، ٹھیک ہے، تو آپ آگ ڈھونڈنے کے لیے وہاں چڑھے، روشنی دیکھی، لائٹ دیکھی، وہاں پہنچے تو آگے سے اللہ نے کہا ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور تجھے میں اپنے دین کے کام کے لیے چنتا ہوں۔ تو کہ اس بات پہ تو تمہیں یقین ہے، لیکن نبی جب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معراج کا واقعہ ہوا، تو موسیٰ کی معراج کیا تھی؟ کوئی طور پہ جانا، اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اور نبی کی معراج کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا تک جانا، اور اللہ کا وہاں پردے کے اندر ہم کلام ہونا، اور عیناً یقین سے آنکھوں سے علم دینا۔ تو حیرانگی کیوں؟ ایک نبی کی بات مانتے ہیں اور دوسرے نبی کی بات نہیں مانتے۔ اور ایک انسان کی معراج کیا ہوتی ہے؟ نماز، اللہ کی معرفت۔ تو آپ بھی معراج کی رات نماز ہی پوری تھی نا، تو آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی اس معراج کو پائیں گے انشاءاللہ، اور وہی جنت۔ تو اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ جو میرے نبی کو دکھائی گئی، وہ ساری نعمتیں، وہ جو حوض کوثر دکھایا گیا، اتنی ڈیٹیل بتانے کا ٹائم نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خوبصورتی تھی۔ اور نبی نے ایک پیالہ پیا، اور اس کی لذت وہ کہتے تھے جیسا لذت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے نا اپنی امت کو، لیکن ان امتیوں کو نہیں پلائیں گے جو بے ہدایتیں ہیں، جو بدعتی ہیں، ان امتیوں کو نہیں پلائیں گے جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی بلائے گا، اور ہم اپنے نبی کے ہاتھ سے اس پانی کو پئیں گے۔ تو کہا ایک نبی کی بات مان لی، اس کے معجزات مان لیے، اللہ کا ان پہ
کرم مان لیا دوسرے نبی کو کیوں نہیں مانتے کہ تم میرے سوا کسی اپنے آپ کو کسی اور کو کارساز نہ بناؤ. اور ان کو اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بلا شبہ بڑے شکر گزار بننے لگے. سعد بن محمد مسعود ثقفی فرماتے ہیں نوح کو شکر گزار بندہ اس لیے کہا گیا کہ جب آپ کھاتے پیتے تھے تو اللہ کی حمد فرماتے تھے. یہ عادت ہونی چاہیے ہر چیز جب سامنے آئے نا تو الحمدللہ. وہ بھی تو ہے جنہیں یہ میسر نہیں اور ہیں. بڑی غربت ہے, اللہ کی تقسیم ہے نا, لیکن جن کو دیا ہے اس لیے کہ وہ شکر کرے اور جن کو نہیں دیا اس لیے کہ وہ صبر کرے. جن کو دیا اس لیے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھے, احساس کرے تاکہ کل ان کو آگے ان کے راستے آسان کیے جائیں. اور انہی لوگوں کے دلوں سے گزر کے اللہ کی راہ ملتی ہے. ربانیت میں اللہ کی راہ نہیں ہے. انہی لوگوں سے, بندوں سے صلہ رحمی سے, انہی کے ساتھ معاملہ اچھا کر کے, چاہے ان کا کیا آگے سے بیہیویئر ہے وہ ایک الگ قصے ہے, انہی سے گزر کے آپ نے آگے جانا ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو نوالا اٹھاتے وقت یا پانی پیتے وقت اللہ کی تعریف کرتا ہے. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. کافی لمبی حدیث ہے جس میں پھر یہ بھی واقعہ آتا ہے قصہ کہ لوگ پھر نوح کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں, اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ فرمایا, لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجیے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے اسرائیلیوں پر کتاب میں یہ بات مقرر کر دی کہ تم سرزمین شام میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑا زور چلاؤ گے. پھر جب پہلی مدت آئے گی تو ہم تم پر سخت جنگجو بندے مسلط فرما دیں گے, پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم دوبارہ ان پر تم کو غالب کر دیں گے, تمہارے مال اور بیٹوں سے امداد کریں گے, تمہاری جماعت بڑھا دیں گے. اگر تم نیکیاں کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے, اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے نقصان کرو گے. پھر جب پچھلا وعدہ آ گیا تو پھر ہم نے ان کو مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے منہ بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح مسجد میں گھس جائے, اور جس پر ان کا زور چل سکے اس سے تباہ کر ڈالے. تمہارا رب تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے, اور اگر تم پھر لوٹو تو ہم بھی لوٹیں گے. ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ جو ہوا تھا بنی اسرائیلیوں پہ وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائے. توریت میں بھی یہ تھا کہ یہودی سرکشی کرتے رہیں گے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں ٹوٹتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کرتے رہیں گے دوسری قوموں کو. تو یہودی بار بار سرکشی کریں گے. اللہ نے اسرائیلیوں کو جو کتاب اور توریت دی تھی اس میں انہیں پہلی خبر بھی دے دی تھی. ایک جنگجو قوم کا تسلط ان پہ ہوگا, یعنی جب یہ پہلی دفعہ فساد مچائیں گے تو اللہ نے کہا تم پر سخت جنگجو مسلط کریں گے جو بڑے طاقتور اور مسلح ہوں گے, اور تمہارے ملک پر قابض ہو جائیں گے, تمہیں گھروں میں گھس جائیں گے اور تمہاری سرزمین پر بلا خوف چلے پھریں گے. اللہ کا یہ وعدہ ضرور آئے گا. کن لوگوں پہ آئے گا؟ جو کہ سرکش ہوتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانیوں میں گم ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان پہ ایسے قوموں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان پہ رحم نہیں کرتی. ابن عباس فرماتے ہیں یہ جالوت اور اس کا لشکر تھا. آپ کو یاد ہے دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے یہ تفسیر سے پڑھا تھا کہ جالوت اور اس کے لشکر نے مقابلہ کیا تھا پھر, اور جو اسرائیلیوں پہ شروع سے مسلط کر دیا گیا تھا, مگر اللہ نے اسرائیلیوں کی مدد فرمائی اور طالوت کی سرگردگی میں جالوت سے لڑے اور کامیاب ہوئے. جہاں انہوں نے نہر پار کی تھی طالوت نے نہر پار کی, اس کا مقابلہ پھر جالوت سے ہوا تھا اور طالوت نے پھر جالوت کو قتل کر دیا تھا اور پھر یہ بادشاہ مقرر ہوا تھا. یہ وہ سارا واقعہ. یہ وقت نظر شاہ بابر سے تھا. وقت نظر شروع میں تو محتاج اور کمزور تھا اور پھر بھیک پہ گزارا کرتا تھا. پھر اس کی قسمت نے پلٹا کھایا اور شاہ بابل بن بیٹھا. اس نے اسرائیلیوں کے شہر کو مال کیے اور بیت المقدس میں ان کا جی کھول کے خون بہایا. یہ ابن آدم کی روایت ہے. یہودیوں نے بھی بڑا سر اٹھایا تو کثرت سے نبیوں کو اور عوام کا خون بہاتے تھے. تو ان کی جو یہ روش تھی نا, جو آج کل ہماری ہوگی, علماء کو قتل کر دینا, دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا, ان کی رسپیکٹ نہ کرنا. جب بھی آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم کے علماء کی جب رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس سوائے رسپیکٹ کے انہیں کچھ چاہیے بھی نہیں ہوتا. جسے مال چاہیے, دولت چاہیے, عہدہ چاہیے, وہ عالم کے لانے کے قابل نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم اپنے علماء کو عمرہ کی محفل میں دیکھو تو ان کے دین میں شک کرو. اس لیے ایک عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ سیٹ، گدی، سیاست ان کے چکروں میں پڑا رہے. اس کا کام ہے کہ عوام کو، مخلوق کو اس کے خالق سے ملائے، تعارف کروائے، اور دین کو بڑھوتی میں جتنی وہ زندگی لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم الیقین ہوتا ہے جو عین الیقین کی بنا پر اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ جو بصائر اس کے پاس ہوتا ہے. اب اس کے پاس ایک رسپیکٹ ہوتی ہے صرف، کیا زمین پہ وہ ایک بزرر سا ہوتا ہے نا، کسی کو نقصان نہیں دیتا اپنی ذات سے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی روکتا ہے کسی کو نقصان دینے سے. لیکن جیسے ہم پیغمبروں کے واقعات پڑھتے ہیں ہمیں ان کی باتیں بڑی بری لگتی ہیں. نوح کو کیا کہا، ہم بڑے تنگ ہیں تیری باتوں سے. شعیب کو بھی یہ کہا گیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں جاؤ اپنی نمازیں پڑھو، ہمارا دماغ نہ کھاؤ، زیادہ نیک نہ بنو. اچھا تم نے سر ڈھانپ لیا نا، میں بھی ڈھانپ لوں گی. اچھا تم نے اپنی قبر میں جانا، میری نہیں، میری فکر نہ کیا کرو. یہی طریقے تھے. ہم کہتے نہیں استغفر اللہ، ہم تو کچھ نہیں کرتے، سب کرتے ہیں. وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور ہم بھی بیٹھے ہوئے یہ عالم ٹھیک نہیں، یہ عالم غلط ہے. آپ سوچیں ہماری اوقات ہے جنہوں نے عمریں لگا دی، پہلے 10-20 سال مدارس میں سیکھنے میں لگائی، اور پھر ساری عمریں ضعیفی آ گئی. کچھ کو جوانی میں ضعیفی آئی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ 80 سال کے پتہ چلتا نہیں ابھی 50-55 کے. اس قدر محو ہوئے ہوتے ہیں دین کو پھیلانے میں. میں نے اپنے ایک دو لوگوں کو دیکھا جو دین میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میرے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے سمجھ لیتے کہ بچوں کی عمر کے ہیں، وہ مجھ سے بڑے لگتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے بال رنگنے کے، یا بال جلدی سفید ہو جاتے کیونکہ پڑھنے والے بندے کے بال بہت تیز سفید ہوتے ہیں. دماغ پہ اثر پڑتا ہے نا، اینک بہت جلدی لگتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو اس کی نظر، اس کی عقل، اس کی جوانی سب کچھ اس کی راہ میں لگ جاتی ہے. اور بلکہ میں نے کسی سے ڈسکس کیا، میں کہتے کوئی کل کا بچہ ہے اور آج یہ بڑا لگنے لگے، تو کہتے دین کا یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھو نا. اس نے مجھے دوسری تقریر جھاڑ دی. میں تو ایسا کرتے ہیں دین کو رکھتے ہیں ایک طرف، فیشل کراتے ہیں، بال رنگواتے ہیں، تھوڑا ٹائم ادھر میں لگاتے ہیں. یعنی ہماری سوچیں دیکھیں کہ ذرا سے کسی دین، بلکہ اپریشیٹ کریں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے کہ اس نے اپنی جوانی لگا دی، اپنی جوانی کھپا دی. یہی جوانیاں پھر وہاں جوانیاں بنیں گی نا جنت الفردوس میں، اور سب کی عمر ایک ہی ہوگی، سب جوان ہوں گے، سب خوبصورت ہوں گے، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا، حسن روز بدلے گے. جمعے والے دن تو جب اللہ سے کا دیدار کر کے آئیں گے، حدیث کے مفہوم کے مطابق اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ ان کو پہچاننے سے ہی گھر والے انکار کر دیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہیں. تو اسی لیے کھپتے ہیں نا یہ. اب ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ گئے تھے یہ غلط ہے. آپ سوچا کریں کسی لمحے کو، ہماری اوقات کے ہمارے وضو بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، کسی نے کہا تھا کہ ہمیں 1 سے 10 تک عربی کی گنتی بھی نہیں آتی، اور ہم علماء کو جن کو عربی پہ بھی کیا، قرآن پہ بھی کیا، حدیث پہ اس قدر عبور ہے. حدیث یاد رکھنا کوئی مذاق ہے، عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اور چین کے ساتھ اسم الرجال پہ بھی پورا عبور ہونا چاہیے. چین کہتے ہیں جو راوی تھے، اگر ایک چین میں 10 راوی ہیں، مثلا میرے پردادا نے میرے دادا کو کہا، دادا نے مجھے بتایا، میں نے اپنے بیٹے کو بتایا، میرے بیٹے نے میرے پوتے کو بتایا، تو ان کی بھی ہسٹری پتا تھی کہ دادا کی کتنی عمر میں فوت ہوئے، دادا کیا کھاتے تھے، دادا کا کاروبار کیا تھا، ان کی عادتیں کیسی تھی. یعنی پردادا سے ہسٹری ساری یاد کر کے پھر حدیث تک آنا کوئی کھیل ہے؟ ہم بڑے آرام سے بیٹھے کہتے ہیں مجھے اس کی باتیں نہیں پسند، مجھے یہ زہر سے برا لگتا ہے. کہتے ہیں اس کا چینل بدل دیا کرو، یہ پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ بولے جو میرے دل کو ٹھوکے، وہ کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے. پھر ہم واہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ آج کے دور کا عالم ہے، اس سے پتہ آج کے دور میں کیسے پڑھتے ہیں. اس دور کا نہیں چاہیے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نہیں چاہیے، نہ اس پہ ہمیں آج کے دور کا چاہیے. تو جہاں کہیں بھی علماء کی تکذیب ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ ایسی قومیں مسلط کرتے ہیں جو آپ کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے اپنے علماء کا احترام کریں. تو یہ پہلا جو ان پہ اٹیک ہوا تھا یہ وہ تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ دوبارہ جب وہ پلٹیں گے تو ہم دوبارہ ان کے اوپر اسی طرح کا حملہ کریں گے. اور پھر دوبارہ ان پہ اٹیک ہوا، پہلی قوم نے ان پہ حملہ کیا، دوسری قوم پہ وقت نظر میں آ کے ان کو تتر بتر کیا تھا. حالانکہ یہ کیوں بتائے جا رہے واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کے بارے میں حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اتنی امت ہوگی موسیٰ کی کہ میں کہوں گا یہ میری امت ہے، تو اللہ کہیں گے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی. پھر میری امت آئے گی تو اسے تو کنارے آسمان کے بھر جائیں گے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بتاتے ہیں جو بے ہوشگی ہوگی، جب وہ جو
نفع میں پھونک ماری جائے گی، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، سب سے پہلے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عرش کا سایہ پایا پکڑے کھڑے ہوں گے، واللہ اگر وہ بے ہوش ہوئے بھی کہ نہیں یا کوئی تو ان کی بے ہوشی ان کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے والے آپ ہی ہیں اس نفع کے بعد۔ تو اتنی زیادہ پسندیدہ قوم تھی، لیکن جب نبیوں کی تکذیب کی، علماء کا خون کیا اور ساتھ ان کے عوام الناس کا بھی، تو اللہ نے ان کے اوپر پھر دوسری قوموں کو مسلط کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کتنا خوبصورت لفظ ہے، چھوٹا سا جملہ یاد کر لیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ محاورے یاد کرتے ہیں نا، قول یاد کرتے ہیں، ہمارے پنجابی کے، پٹواری کے، گاؤں کے، اردو کے، کتنے محاورے، اس میں سارا سمو جاتا نا۔ ایک محاورے کے اندر پوری دنیا سموتی ہے، ایک لمحے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا کیا کہنے چاہ رہے ہیں، اس کے اندر تجربہ ہوتا ہے ساری زندگی کا، اس کے اندر بھی آپ کی زندگی سمو دی گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھائی کرو گے اپنے لیے کرو گے، اپنی ذات کے لیے کرو گے، کیا اس میں شک ہے؟ جب بھی آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے اس پہ اچھائی کی، آپ اپنے اوپر اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بہتر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے راستے آسان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے رائے ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی نیک نامی دعائیں ملتی ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں بلائیں ٹلتی ہیں، ان بلاؤں کے ٹلنے کے نتیجے میں اگلے راستے آسان ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سخی کے بارے میں کیا، اس کی زندگی بھی خوبصورت، لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کی موت بھی آسان ہوتی ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ سخی اللہ سے بھی قریب، اس کے بندوں سے بھی قریب، اس کی جنت سے بھی قریب، اور بخیل اللہ سے بھی دور، اس کی جنت سے بھی دور، اس کے بندوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب۔ تو نیکی کر کے احسان کیوں کر رہی ہے؟ میں نے بڑی نیکیاں کی، میں تو نیکی ہی کرتا رہتا ہوں، ساری زندگی نیکیاں ہی تو کی ہیں، صلہ کیا ملا؟ صلہ کیا ملنا ہے؟ آپ کے لیے اپنے لیے بہتر ہوا، آپ برائی سے بچے رہے، آپ کا دماغ برائیوں کا گھر نہیں بنا، گندیوں کا ڈھیر نہیں بنا، آپ کے اندر نیگیٹو اپروچ نہیں آئی، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی۔ کر بھلا ہو بھلا، یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ میں سمجھتی نہیں لوگوں کے ساتھ بھلا کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے، بڑے ہوئے تو سمجھ آیا نہیں، آپ بھلا کریں اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔ بہت فرق ہے دونوں میں، جو دنیا کے لیے بھلا کرتے ہیں نا وہ روتے ہی رہتے ہیں، ناراض ہی ہوئے رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں وہ مطمئن رہنے والے لوگ ہیں۔ تو کہ نیکی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اپنے لیے، من عامل صالحا فلنفسہ۔ سورۃ فصلت میں بھی آپ پڑھیں گے، نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اجر ملے گا، برائی کرنے والوں کو برائی کا وبال پڑے گا۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ میں تو نیکیاں کر کر کے تھک گئی، کیوں تھک گئے آپ؟ کیونکہ آپ نے نیکیاں نہیں کی، آپ نے تو ایسے کام کیے جس کا ریکارڈ آپ کو دنیا میں ملے۔ اب بعض دفعہ آپ کسی عہدے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے، اس وقت تو نہیں آپ کہتے میں تھک گیا، کہتے چلے کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں کے آج ایک کمپارٹمنٹ، کوئی بات نہیں بیٹا، یہی فیلڈ تھوڑی ہے، اور تھوڑی فیلڈ ہے، اس میں چلے جاؤ، تو زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن دین کی جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں ریکارڈ چاہیے، نہیں ملا۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے کریں تو ہو سکتا ہے، ویسے میں اپنی بات سے کہہ رہی ہوں، ورنہ اللہ کا وعدہ وہ دیتا ہے، ریکارڈ ملے ہی نا۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں دکھ تکلیفیں اور غموں کے سوا کچھ نہیں، تو پھر آخرت میں دیکھیں گے جب ان کو وہ اجر ملے گا تو عمرہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا۔ یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ اس کو جب اعزاز ملے گی اور بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا تو اس وقت انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں کوئی نعمت ملی نہ ہوتی، کیونکہ وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر ان کے اوپر دوبارہ اٹیک ہوا، دوبارہ دشمن مسلط ہوئے تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، قرآن کی جو رحمت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتری اس کی تعریف ہے، اور یہ انتہائی سیدھا اور واضح راہ کی رہنمائی فرماتے، اس کی قدر کریں۔ آپ آخری امت اور آخری کتاب آپ کو اتری جو رہتی دنیا تک اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ ان ایمان والوں کو جو نیک عملوں میں مصروف رہتے ہیں قیامت کے دن بڑے بھاری ثواب کی بشارت دی جاتی ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو قرآن کا بار ذکر آتا ہے کہ اس قرآن کی قدر کریں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بھلائی کی دعا کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، اور انسان بھائی بڑا جلد باز۔ کوشش کرے، دکھ آئے، تکلیف آئے، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، تغیرش زمانہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی دکھ دے کے کبھی سکھ دے کے، اور سکھ میں بھی بعض انسان اترانے لگ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں جلد بازی نہ کریں، ٹھہراؤ، کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے اور ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ انسان کی جلد بازی اور اس کی بد دعا کا بیان ہے کہ وہ جلد بازی میں اپنی جان اور اپنے مال پہ بد دعا کر بیٹھتا ہے، کبھی اولاد کو کوسنے لگتا ہے، مگر چونکہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، اس کی بد دعا قبول نہیں فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً بد دعا قبول کر لے تو دنیا میں کوئی نظر نہ آپ کو آئے۔ ہم تو آئے دن غصے میں، عورتوں کا تو کام ہی کیا ہوتا ہے بد دعائیں دینا، زبانوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نہ کوسو، اللہ کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بات قبول ہو جائے۔ تو اصل میں یہاں بتایا گیا انسان کا اضطراب، جلد بازی، جس سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، تو صبر کرے، وقت گزر جاتا ہے، گزرتا ہے، بعض وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، یہ اس کا نظام ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ پہلے تو وہ چیز بہت بڑی لگتی ہے، بندے کی چیخ نکل جاتی ہے سن کے، پھر دوسرے لمحے وہ ہلکی لگتی ہے، تیسرے لمحے اس کا سوچنے لگ جاتے ہیں اس کو بہتر کرنے کا، تو آہستہ آہستہ اس کو صبر نہیں کہتے۔ پہلے لمحہ سن کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس نے رب نے ڈالا مجھے نکالے گا بھی۔ یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی حساب سے بھی بڑی اس پہ کتابیں لکھی گئی، لیکن یہ صابر لوگ ہوتے ہیں جو جیسا ہی معاملہ آئے وہ ایک لمحے کو روک کے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، کسی بات کو ایشو نہیں بناتے۔ کوئی بڑی سے بڑی بات کسی کے ساتھ ہو جائے اسے کہتے ہیں ریلیکس، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، دنیا میں آئے ہو، سب کچھ ہوگا، اللہ کی ذات ہے، اس پہ بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، ٹھہراؤ ہوتا ہے ان میں۔ یہ بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی معاملے میں بھی یہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر گزرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سینسز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی خبر سنو، چیخو، رو دھاڑو، سر پیٹو، اور پھر چپ کرو، پھر چپ کرایا جائے، اور پھر تو 3 دن کے بعد ہوش آئے اور پھر اس کا سلوشن ڈھونڈے۔ وہ صبر نہیں، مجبوری، اب کیا کریں، کوئی نہیں کچھ سکتا تھا، صبر ہی کرنا تھا نا، کیا کر لیں گے، منہ نوچ لیں گے، اپنے آپ کو مار لیں گے، وہ بھی خودکشی ہے۔ اصل کیا ہے، وہ رب ہے نا جس نے ڈالی ہے، وہ مجھے اس میں سے نکالے گا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ۔ ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں بنائی، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی دکھانے والی بنائی، تاکہ تم اپنے رب کا فضل ڈھونڈو اور برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نشانی ہے رات اور دن کا آنا۔ رات آرام کے لیے بنائی، اور رات ایسی بنائی کہ انسان کی باڈی کے جو سیل ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک اب پتہ چلتا ہے کہ بستر کیوں جھاڑنے کے لیے کہا گیا۔ جب آپ سوتے ہو تو آپ کے جو نیگیٹو سیل ہے وہ اس پہ گرتے رہتے ہیں، جسے آپ جمز کہتے ہیں، اور پوزیٹیو سیل بنتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز سے پہلے تک بنتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز میں بھی آپ سوئے رہیں تو پھر وہ سیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے زیادہ سونے والے کی صحت خراب رہتی ہے۔ اور کیا کہتے تھے ہمارے بڑے جی، خون پانی ایک ہو جاتا ہے۔ کیوں ایک ہو جاتے ہیں کہ صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر بستر جھاڑنے کا بھی اسی لیے حکم ہے کہ اس میں جو نیگیٹو سیل آپ کے ٹوٹے ہوئے تھے وہ اس سے جھاڑ کے سوئے، کیونکہ آپ جب سوتے ہیں تو دوبارہ آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ہوگی سائنس، اللہ کا حکم ہے کہ رات میں نے آرام کے لیے بنائی، اور رات ہی کی نیند سے انسان فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ دن میں آپ سوئے کہ تو سر بھاری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، ہمارے جیسے بڑے کہتے ہیں نحوست پھیلائی ہوئی، کوئی کام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دن ہی کا ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ آپ سو کے گزار دیں تو پھر آپ کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا فضل تلاش کریں، اس کا فضل، اس کا روزگار صبح میں ہے۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں روزگار لے کے، نعمتیں لے کے، اور سوئے ہوتے ہیں دنیا تو واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کرے، اپنا ایک نبی کی حدیث کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کی روٹین بنائے۔ مانا کہ اب رواج ہے 12:30 اٹھ کے سونے کا، اسلام آباد میں تو بہت ہے، کیونکہ بزنس مین کے جو ہم ان کے گھر 12:30 سے پہلے فون ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی روٹین ہی بڑی خراب ہے۔ پھر انہوں نے جانا اپنے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، رات کو 2 بجے انہوں نے سونا ہے۔ اب میں بھی وہی روٹین بنا رہی ہوں، کیوں؟ وہ ان کی روٹین ہے، ہماری کیا روٹین ہونی چاہیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی روٹین ہے۔ عشاء کے بعد آپ کی ٹرائی ہونی چاہیے جتنی جلدی آپ سو جائیں۔ بچوں کی بھی روٹین بنائیں۔ آج کہتے ہیں بچے کنٹرول میں نہیں، ہمیں تو ٹھیک 9 بجے ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہم لائٹیں بند ہو جاتی تھی، بستروں میں سلا دیا جاتا تھا،
اور صبح اس طرح آنکھیں کھلتی تھی چڑیوں سے پہلے بچوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے، وہ نیند جو پوری ہوئی ہوتی ہے. شروع سے ہم مشہور تھے کہ یہ 9 بجے سو جاتے، وہی عادت ابھی تک ہے. سب کو کہا ہے کہ 9 بجے کے بعد نہ ہی آئے تو آپ کی نیکی ہوگی، نہ ہی کال کریں. تو آپ اپنے گھر کو اللہ اس کے اصول کے مطابق ڈھالیں. صبح جلدی اٹھیں. آپ دیکھیں فجر کے بعد سے لے کے 9 بجے تک آپ ساری دنیا کے کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہوتا. اور جن کو آخرت بنانی ہے پھر ان کے پاس بڑا وقت نکل آتا ہے، اس میں جو چاہے آپ آخرت کے لیے فزیکل عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی کو مورل سپورٹ دینا چاہتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، کہیں جا کے سیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے سیکھنا چاہتے ہیں. 9 سے 12 1 2 بجے تک جب تک بچے شور گھر نہیں آتے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا، مثلا جیسے جاب والی خواتین ہیں، ہم نے جاب پہ جانا ہے تو وہ میں نے دیکھا اسکول جانے سے پہلے بھی 10 کام کر کے جاتی ہیں. بوجھ ہے نا. جب آپ کو پتا ہو نا کہ میں نے کوئی آخرت بنانی ہے تو مکاتا ہے بندہ کام کو، ختم کرتا ہے، پھر لٹکاتا نہیں. یہ نہیں کہ سبزی لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا، پہلے کوئی پروگرام دیکھا پھر آہستہ آہستہ کاٹی، کیونکہ اب کرنا کیا، ٹائم گزارنا. تو ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں آتے، ہمیں اللہ نے وقت استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. تو رات کو آرام کریں، صبح اٹھیں. کوئی ریڑھی لگاتا ہے چاہے وہ فیکٹریوں کا مالک ہے، نبی کے وسلم کا فرمان ہے اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال، تو صبح ہی میں برکت ہوگی. صبح ہی کا سفر پسندیدہ ہوتا ہے اور صبح ہی میں ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں اور ایکٹیو بہت رہتے ہیں آپ، فٹ بہت رہتے ہیں آپ. صبح آپ دیکھیں صحت بہت اچھی ہوتی ہے، کام کرنے کو دل کرتا ہے. ذرا سا دیر ہو جائے تو چھوڑو رہنے تو کل ہی اب شروع کروں گی، ٹائم کیا بچا ہے. تو دیر سے کام کرنے سے جب کیا جائے تو وہ کام کبھی پائے تکمیل کو بھی نہیں پہنچتا. اور ویسے بھی دن رات کا آنا بھی صبح شام دوپہر کے ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے اور دنوں کا اور ہفتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے.